جاتا ہے، زباں پر جب کبھی آتا ہے نام مفتی اعظم تو سن کر بد عقیدوں کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ بہت اچھے انداز میں شرف الدین شرف جوہری کلام پڑھ رہے تھے۔ آئیے رات میں بلا تاخیر آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک عظیم شخصیت، ایک انمول شخصیت، ایک مقبول شخصیت، ایک مسرور شخصیت، جن کو دنیا پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مجاہد سنیت، استاد القرہ حضرت حافظ و قاری میراج الحسن صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور تشریف لے کر کے آئے اور اپنے قیمتی کلمات سے ہم تمام سامعین کے قلب و جگر کو جلا فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال کرنے ان مصروں کے ساتھ۔ خدا مدینے کا رکھ دے غبار جنت میں، کہ ہو نہ جائے کوئی بے قرار جنت میں، رضا کو دیکھ کر کہتے گے سرور عالم کہ وہ آ رہا ہے میرا بے قرار جنت میں۔ آئیے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اولاد غوث اعظم، نواسہ رسول، علماء اہل سنت، استاد القرہ حضرت قاری میراج الحسن صاحب قبلہ علی کے لخت جگر نور عین بیٹھے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے ہیں۔ انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، جبھی تو پشت پر جا کر حسین بیٹھے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الحمدللہ، ابھی آپ نے شرف صاحب کو سن کر نعت مقدس سننے کا شرف حاصل کیا۔ جشن غوث و خواجہ رضا سے اس عظیم پروگرام کے اشتہار کی شروعات ہوتی ہے۔ گویا آپ ہی کے بستی کا ایک جو کل بچہ تھا آج بڑا کام کر رہا ہے، اور وہ بھی اکیلے نہیں، تنہا نہیں، سارے نوجوان اور علاقے کے سارے مسلمان، اس بستی کا ہر انسان اس بچے کے شانے سے شانہ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر اس اہم کام میں ساتھ دے رہا ہے کہ یہ جشن غوث و خواجہ رضا جو بنام مظہر اعلیٰ حضرت منایا جا رہا ہے، اس کام کو جو کر رہے ہو تم آگے چلتے رہو، کرتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب نے ساتھ دیا، کندھا ملایا، دامے درمے قدمے سخنے ساتھ دیتے رہے اور آگے آتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے مسلسل یہ جشن اسی نام سے جلسے تمام ہوتے ہیں، پورے علاقے میں جلسے ہی جلسے ہوتے ہیں، لیکن ہر بستی میں ہونے والے جلسے ہر سال نام چینج ہو جاتے ہیں۔ آج اس نام سے، کل اس نام سے، پرسوں اس نام سے، کسی اور نئے نام سے جس جلسے کا اشتہار ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ جب سے یہ جلسہ شروع ہوا، جلسہ ہو رہا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک یہی نام ہمیشہ چھپتا رہا، جشن غوث و خواجہ رضا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ گویا جو پیروں کے پیر ہیں، میروں کے میر ہیں، روشن ضمیر ہیں، جنہیں زمانہ غوث العظم کے نام سے پکارتا ہے، جن کے قدم ناز کو، جن کے قدم مقدس کو اولیاء کرام نے ان کے فرمان عظمت نشان کی بنیاد پر اپنے کندھے پر لیا اور قبول کیا۔ گویا وہ عظیم شخصیت، اس عظیم شخصیت کے نام سے آپ نے جشن کی شروعات کی
تو میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہو کہ غوث العظم یقیناً ہر سال آپ کے اس جشن میں آتے رہے. میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اس جشن میں اس دھرتی پر لال گنج کی دھرتی پر غوث العظم ہر سال آتے رہے. لیکن چونکہ ان کے آنے اور ان کی آمد کو دیکھنے والی نگاہیں ممکن ہے رہی ہو، دیکھا ہو، ہماری نگاہوں میں وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں، وہ وسعت نہیں جو ہم دیکھ سکے. تو میرے غوث نے کرم فرمایا کہ اپنی اولاد کو بظاہری طور پر آپ کے اس جشن میں بھیج دیا کہ تم ہماری آمد کو نہیں دیکھ سکے، اب میں اپنی اولاد بھیج رہا ہوں، میری اولاد کے چہرے کی زیارت کر لینا، تمہارے جلسے کی مقبولیت کی ضمانت. یقیناً یہ اولاد غوث اعظم ہے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے یا مبالغہ آرائی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے. یہ اولاد غوث اعظم ہیں. غوث العظم کی نسل سے، ان کی خون سے تعلق رکھنے والی شخصیت، ان کے بیٹوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ نور، اس نور کی ایک کرن الحمدللہ آپ کے جشن میں، آپ کے ڈائس پر جگمگا رہی ہے. اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس عظیم شخصیت کے چہرے مبارک کی زیارت فرما رہے ہیں. آج فیضان غوث پاک یقیناً جاری ہو رہا ہے، جاری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ طیبہ سے ہوا آج معطر سی چلی ہے. طیبہ سے ہوا آج معطر سی چلی ہے. معمور فضاؤں میں سجی بزم نبی ہے، معمور فضاؤں میں سجی بزم نبی ہے. اور آیا ہے یہاں قافلہ علماء نور کا، آیا ہے یہاں قافلہ علماء نور کا. اے لال گنج میں آنے والے تیری بات بنی ہے، محفل میں نور، دل میں نور، گلیاں ہیں پر نور. محفل میں نور، دل میں نور، گلیاں ہیں پر نور. معراج کیونکہ آج ذکر نور نبی ہے، معراج کیونکہ آج ذکر نور نبی ہے. اسی ذکر نور نبی کی پیاری محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور آل رسول، اولاد علی، شہزادے غوث العظم، عطائے خواجہ پاک اور نور نگاہ مخدوم اشرف حضرت علامہ مولانا سید شاہ قصیب اشرف صاحب قبلہ حسن میاں شفیع الجیلانی مدد اللہ نورانی ڈائس پر رونق افروز ہیں. یقیناً یہی وہ شخصیتیں ہیں جن شخصیتوں کے تعلق سے، جن کے بارے میں، جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اور ایک حقیقت پیش کرتے ہوئے ہم سب کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جبل الاستقامت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان نے یوں اعلان فرمایا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فرمانے کا مطلب اور اس شعر میں ان عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا مطلب کہ اے لوگوں دیکھو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی آل کی اہمیت تو جو ہے وہ ہے ہی ہے. میرے شعر کو پڑھنا اور اگر میرے طریقے پر چل رہے ہو تو پھر ان سے محبت کرنا، میرے طریقے پر چل رہے ہو تو ان سے محبت کرنا. اس لیے کہ یہ عام شخصیتیں نہیں ہیں، میرے نبی خدا کا نور ہے اور میرے نبی کے یہ نور ہے، میرے نبی کے یہ نور ہے اور میرے نبی کے نور ہے. تو ان کے نور کو محبت سے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سرور بنائیے تاکہ آپ کے ایمان کی دولت جو آپ کے سینے میں موجود ہے، جو معجزل ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے. اور اس دنیا سے ایمان کی دولت جو لے کر چلا گیا یقیناً وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. اسی لیے تو میرے پیارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک شعر میں یوں اعلان فرماتے ہیں، اور وہ شعر نہیں کہتے تھے، وہ آپ کی اصلاح کرتے تھے، قوم کی اصلاح کرتے تھے اور قوم کو ڈگر دیتے تھے. اپنے اشعار کے ذریعے ایک وے دیتے تھے، ایک روڈ عطا کرتے تھے کہ لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے،
لہر میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو چراغ کیا ہے؟ یہ عشق نبی جو آپ کے سینے میں موجزن ہے، اور عشق نبی موجزن ہے تو نبی سے جو شے نسبت رکھتی ہے اس شے کا احترام یقیناً ہر عاشق کرے گا اور ہر عاشق کرتا ہے۔ لہذا ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم لوگ بھی پیارے آقا کے شیدائی ہیں، لہذا آقا کی محبت میں ڈوب کر آقا کی اس آل کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں اور تھوڑی دیر اس جلسے میں بیٹھے۔ یقیناً یہ رات کا پچھلا پہر ہے، آخری حصہ ہے۔ رات کے اس آخری حصے میں دعاؤں کی مقبولیت کی بھی ہمیں خوشخبری ملتی ہے، اور جیسا کہ جائز کی دھرتی سے حضرت تشریف لاتے ہیں اور جائز ہی کی دھرتی کا ایک شاعر یوں اعلان فرماتا ہے کہ عجب نہیں کہ دریچے کرم کے کھل جائیں، عجب نہیں کہ دریچے کرم کے کھل جائیں، اٹھاؤ ہاتھ ابھی رات ہے دعا کے لیے، اٹھاؤ ہاتھ ابھی رات ہے دعا کے لیے۔ تو یقیناً آج کے اس جشن کے اختتام پر حضرت اپنے پند و نصاحے سے آپ کو فیضیاب فرمانے کے بعد انشاءاللہ اپنے مقدس ہاتھ، اپنے نورانی ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھائیں گے، اور اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اپنے نانا جان کے نالے پاک کی نسبت اور ان کا صدقہ اس کی طفیل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ آپ سب آمین کہیں گے، علماء اہل سنت آمین کہتے ہوئے آپ کی دعاؤں کی مقبولیت کی گارنٹی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھڑی، وہ لمحہ آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی میں، جس لمحے میں آل رسول، اولاد بطول اور حضرت بی بی آمنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چمن کے مہکتے پھول انشاءاللہ دعا کریں گے، اور ہم لوگ اپنی دعاؤں کی مقبولیت کی خود علماء اہل سنت کی طرف سے گارنٹی بنیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کا ذکر ہے، محفل بھلی معلوم دیتی ہے، نبی کا ذکر ہے، محفل بھلی معلوم دیتی ہے۔ منور آج لال گنج کی یہ گلی معلوم دیتی ہے، منور آج لال گنج کی یہ گلی معلوم دیتی ہے، اور ذکر نبی کے صدقے یہاں دیکھو تو اے معراج کھلی محفل میں ہر دل کی کلی معلوم دیتی ہے۔ یقیناً ہر دل کی کلیاں کھلی ہوئی ہیں، تبھی تو رات کے اس حصے میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اس حصے میں تو لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم ہیں کہاں، زمین پر لیٹے ہوتے ہیں اور آسمان پر اڑ رہے ہوتے ہیں اس حصے میں رات کے۔ لیکن الحمدللہ آپ بیٹھے ہو نبی کی محفل میں، نبی کی بات سن رہے ہو، یقیناً یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہے، اور آپ کے دل کی کلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے قسمت کا ستارہ بھی روشن ہوگا آل رسول کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور اس پیغام کے ساتھ ایک پیغام دے کر میں جا رہا ہوں، اس پیغام کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں کہ اے مومنو سنو تمہیں مرنا ضرور ہے، اے مومنو سنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز کی قول حضور ہے، پڑھتے رہو نماز کی قول حضور ہے، پڑھتے ہو کر نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، اپنے کیے کی جلد سزا آپ پاؤ گے، اے بے نمازی سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ لہذا اے لوگوں نماز کی پابندی کرو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور نمازیوں کے تعلق سے آقا کا فرمان عظمت نشان سماعت فرماؤ، میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی، تو جنت حاصل کرنا ہے نماز کی پابندی کیجئے، اور اگر نام کہیں اور لکھوانا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔